کہ ابھی جو OIC کا اجلاس ہوا وہ تو کیا فضول ٹوپی ڈرامہ تھا، اس سے زیادہ اس پہ اور کیا ترجمہ کریں، اس کا ٹوپی ڈرامہ تھا، ٹوٹل وہ فلاپ ہو گیا، ہونا ہی تھا۔ جو تو 1967 جب سے بنی ہے وہ یہی کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں حماس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ حماس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہیں، بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہیں۔ کون سی کامیابی؟ ایک تو ہوا تھا نا کہ اسرائیل بہت بڑی پاور ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کو تو میں 1.25 مہینے میں، ان کے ساتھ تو 35 دن میں ختم نہیں کر سکا، ان کو کوئی مقابلہ تو نہیں تھا نا۔ پھر بہت سارے مسلمان ممالک بالخصوص سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، وہ سارا کام رک گیا۔ تیسرا، پوری دنیا کے اندر مسلمان ہو یا غیر مسلم، فلسطین کا جو مسئلہ تھا وہ کھل کے سامنے آیا کہ اسرائیل دہشت گرد بھی ہے، ظالم بھی ہے، اس کی چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ پھر سارے مسلمان حکمرانوں کی بے حسی بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ کوئی ایک معاملہ تو نہیں، بہت ساری چیزیں کھلی ہیں۔ تو شہادت، ابھی تو ہم نے سنا نا شروع میں کہ موت کو ختم تو نہیں ہو جاتی، شہادت تو کامیابی ہے، ناکامی تو نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، اور اس مسئلے کو وقتاً، ہاں ایک اور بات بھی ذرا غور کریں، فلسطین کے حوالے سے تقریباً آج 35-36 دن ہو گئے ہوں گے تقریباً۔ ان دنوں میں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں، اور جتنا یہ لبرل مافیا ہے، موم بتی اور والی انٹیاں ہیں، اور 8 مارچ والے لوگ ہیں، کسی نے کوئی آواز لگائی بیت المقدس کے حق میں؟ اگر اٹھی ہیں تو صرف دینی جماعتیں اٹھی ہیں۔ گو ان کے اندر آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن وہی اٹھی ہیں۔ اب آگے جب الیکشن ہونا ہے تو ہم نے پھر انہی کو ووٹ دینا ہے جنہوں نے آج کوئی آواز نہیں لگائی۔ تو یہ 2 نمبری ہماری ہے نا، یہ منافقت ہماری ہے۔ چاہتے ہم سب ہیں کہ پاکستان میں نظام ریاست مدینہ بنے، اسلامی نظام ہو، اور ووٹ انہی کو دیتے جن کا اسلام سے لینا دینے کوئی۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، دیندار طبقے سے بڑی شدید شکایت ہے، یہ ووٹ دینے نہیں جاتے۔ بھئی خلافت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ آ تو نہیں رہے نا یہاں پہ۔ دیندار طبقہ ووٹ دینے نہیں نکلتا، یہ گھر بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہے گا، مراقبے میں بیٹھا رہے گا، ووٹ دینے کا وقت آئے گا یہ نہیں باہر جائے گا۔ تو جب ہم ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے دیندار لوگوں کو، تو ہم جو دوسرے آئیں گے ان کے گناہ میں پورے گھر بیٹھے شریک ہوں گے۔ تو اب الیکشن آنے والے ہیں، تو میں نہیں کھڑا ہو رہا بھائی کوئی، ٹھیک ہے نا، تو میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا، لیکن ہم یہ تو غور تو کریں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے، یہاں پہ اسلامی نفاذ ہو، اور ووٹ ہم بے دینوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ہی سوچ کا، اور اپنی سوچ اور اپنے ووٹ کا کوئی مقابلہ تو کرے نا کدھر ہے، تو اس سے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ انگلینڈ کے اندر پتہ کیا ہوا؟ انگلینڈ کے مسلمانوں کو اور دیندار مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو سمجھ آ گئی، سارا ووٹ ڈالنے نکلتا ہے۔ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر 45 یا اس سے زیادہ وہاں کے جو ان کی جو قومی اسمبلی ہے، تو 45 سے زیادہ مسلمان وہاں پہ ممبر ہیں۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف، چہرے کے پردے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف، پردے کے خلاف کوئی ایسا قانون اب پاس نہیں کرا سکتے وہ۔ انگلینڈ حکومت چاہے نا کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی بل وہاں سے پاس ہو سکے، انگلینڈ میں نہیں ہو سکتا۔ انگلینڈ کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈال کے مسلمانوں کو پہنچایا اسمبلی میں۔ لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھی ووٹ ڈالیں اور دینداروں کو ڈالیں، دیندار کوئی نہ ملے تو جتنے ہیں ان میں سے جو کم برا ہے اس کو ڈال دیں۔ تو ہم اتنا ارادہ تو کریں کہ بھئی دیندار لوگ ڈالیں اور دیندار لوگوں کو ڈالیں۔ اگر آپ کے حلقے میں کوئی بھی دیندار نہیں ہے تو جو کم برا ہے اس کو ڈال دیں، زیادہ برائی سے بچ جائیں۔ یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، بھئی کون کم برا ہے اس کو ڈال دیں۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔